اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین قدر، جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والا دن، آج جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والا دن ہے، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ دین۔ میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو محبت و برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں، جن احباب کا حیدرآباد نیوز کو چینل کے ساتھ ہمارا تعاون رہتا ہے، ان تمام کا شکر گزار۔ اللہ کریم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، سب کا دین اور دنیا بہتر فرمائے، ظاہری باطنی مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کرونا وائرس عالمی وبا سے پورے ورلڈ، پورے ملک کو محفوظ فرمائے۔ جو اس کی زد میں آئے ہیں اللہ ان کو سب کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں ٹرین حادثہ ہوا، اس میں جو احباب انتقال کر گئے، اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن اپنے مرحومین کے لیے بھی آپ سورہ یاسین بھی پڑھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت بھی پڑھ کے ان کو سارے ثواب کیا کریں، برکت والا دن ہے۔ اور ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا سب سے بڑا جو اہم مسئلہ دو مسئلے جو ہے وہ درپیش ہیں حیدرآباد کو۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا ہے کہ جس علاقے میں چلے جائیں، اکثر آپ پیکیجز دیکھتے رہتے ہوں گے چینل پہ نیوز کے حوالے سے کہ کہیں 10 دن بجلی نہیں ہے، کہیں 20 دن بجلی نہیں ہے، کہیں پورے 22 دن بجلی نہیں ہے، اور بل بے حساب بڑھ چڑھ کر جو ہے بل آ رہے ہیں، غریب عوام کیا کرے۔ اور پانی کا دیکھ لیں تو پانی اتنا گندا آ رہا ہے، اتنی بدبو والا آ رہا ہے کہ بس ایک یہ جو نعمت ہے اس کو بھی جو ہے میں اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے آج اس اپنے چینل کے تبسط سے، کہ اس چیز پہ تھوڑا غور کیا جائے۔ اب دور کہاں جائیں، میں خود اپنے علاقے کا آپ کو بتاؤں، خوشبو ویڈیو سینٹر، لطیف آباد نمبر 12، خداحافظ بورڈ چوک، وہاں اس علاقے کا یہ ایک ٹرانسفارمر کا معاملہ ہے جو کہ کئی عرصے سے حل نہیں ہو پا رہا، اور ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹیم گئی تھی وہاں ملاقات کے لیے، تو وابڈا آفس، تو جب انہوں نے پھر بتایا کہ اپروول ہو چکا ہے اور عنقریب انشاءاللہ لگ جائے گا، تو دعا کرتے ہیں بھائی، اتنے سالوں سے سنتے آنے کہ لگ جائے گا، اپروول ہو چکا، تو ابھی تو خیر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ملک پاکستان پر کرم خاص عطا فرمائے، ملک پاکستان کو اللہ رب العزت دشمن کی میلی نظر سے محفوظ فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ رب العزت دن دگنی رات گیارہویں ترقیاں عطا فرمائے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج مہمان کا تعارف کراتا چلوں، حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، سینئر ثناء ہیں، استاد ثناء ہیں، بہت ساری باتیں مجھے بہت سارے کلام کے حوالے سے مجھے سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی فریدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب مجاز بخیر؟ میں چاہوں گا کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو کوئی سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حسنین کے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی،
ٹلنے والے، اور غم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سواری، کیا بات ہے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری۔ جب موج پہ آئی وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا، جب موج پہ آئی وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا، اور یہ دین ہے میرے آقا کی، یہ دین ہے میرے آقا کی، جسے خالی دیکھا بھر ڈالا، جسے خالی دیکھا بھر ڈالا۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون مکان ہے، وہ جو سلطان کون مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ تاج بلالی، میں فقط نام لیوا ہوں کا، میں فقط نام لیوا ہوں کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ غالی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ غالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو مل مقطع دوبارہ ارشاد ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے عزت بچا لی، میں فقط نام لیوا ہوں کا، میں فقط نام لیوا ہوں کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی۔
واہ واہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہدیہ پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، راہ دین پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں، اب وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جب وقفے سے واپسی آئیں گے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہوں گے مگر ہمارے دلوں میں تو موجود ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کی جگہ انشاءاللہ علامہ صاحب یہاں موجود ہوں گے، جو کہ الحمدللہ دین متین کی خدمات کے حوالے سے اور دین کی پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ راہ دین پروگرام جمعۃ المبارک کا ایک خصوصی پروگرام، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ وقفے پہ جب ہم جا رہے تھے ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی فریدی صاحب کی ہم نے نعت شریف سنی، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ممتاز عالم دین ہیں، اور آپ غوثیہ جامع مسجد لطیف آباد یونٹ نمبر 8 کے آپ خطیب اور امام بھی ہیں، اور بہت احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے کئی مرتبہ الحمدللہ مجھے بھی جب شرف ملتا ہے وہاں سے نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت کے مسجد میں بھی نماز ادا کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوتا ہے۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا محمد افضال راٹھوڑ صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، آپ کو بہت شکریہ۔ اور آج علامہ صاحب جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو اس حوالے سے آپ آج کیا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے، کوئی دین کی بات جو بھی؟ جی بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار فرامین ہیں جو جمعۃ المبارک کی فضیلت کو، جمعۃ المبارک کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الجمعۃ یوم العید للمؤمن، کہ جمعۃ المبارک کا دن ایمان والوں کے لیے، مؤمنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اس حوالے سے ایک خاص بات گناہوں کے کفارے کے حوالے سے بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، مسلمان مومن غسل کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پاکیزہ کپڑے زیب تن کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح جب اگلا جمعۃ المبارک آتا ہے، مسلمان مومن غسل کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، اور پاکیزہ لباس زیب تن کرتا ہے۔ اب ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعۃ المبارک تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے لیے نکلتے ہیں، جمعۃ المبارک کا اہتمام کرتے ہیں، تو خطباء حضرات، خطیب حضرات ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے حوالے سے ایک خاص بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک یہ بتا روح زمین پر میری امت میں سب سے زیادہ گناہگار بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم فلاں مقام پر تشریف لے جاؤ، جو صبح کے وقت سب سے پہلا شخص گزرے گا وہ تمہاری امت کا سب سے گناہگار شخص ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل فرماتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ اسی مقام سے سب سے پہلے گزرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مالک کیا یہی گناہگار شخص ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں موسیٰ یہی گناہگار شخص ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب گناہگار شخص کو دیکھ لیا تو پھر عرض کیا، میرے مالک اب یہ بتا میری امت کا سب سے نیکوکار شخص کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ صبح تم نے گناہگار شخص کو دیکھا، اسی جگہ پر بیٹھے رہو، شام کو جو سب سے پہلا شخص گزرے گا وہی سب سے زیادہ نیکوکار شخص ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، شام کا وقت ہوا تو وہی شخص اپنے بیٹے کے ساتھ واپس پلٹ کر آیا۔ کہا، مالک یہ کیا معاملہ ہے؟
صبح تو سب سے زیادہ یہ گناہگار شخص تھا، اور اب تو فرما رہے یہ سب سے زیادہ نیکوکار شخص ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، جب یہ صبح اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کے بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ بتائیں یہ جو جنگل ہے اس جنگل سے بڑی بھی کوئی جگہ ہے؟ تو اس کے والد نے ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑے یہ پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ پھر اس بیٹے نے کہا ابا جان یہ بتائیں اس پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو کہا ہاں بیٹا اس پہاڑ سے بھی بلند و بالا آسمان ہے۔ تو پھر بیٹے نے کہا ابا یہ بتائیے آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو بس یہ کہنا تھا، اس والد کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ کہا بیٹا ہاں اس آسمان سے بھی زیادہ تیرے والد کے گناہ ہیں، تیرے والد کے گناہ ہیں۔ اب بس آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں۔ پھر بیٹے نے کہا ابا یہ بتائیں آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں بیٹا، اب چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بیٹا میرے چاہے گناہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں لیکن تیرے اور میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس موسیٰ جب اس کو اپنے اس گناہ پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تو وہ آنسو مجھے بڑے پسند آ گئے۔ ٹھیک ہے، صبح تک جو بندہ تیری امت کا موسیٰ سب سے زیادہ گناہگار تھا، اسی بندے کو میں نے شام کو سب سے زیادہ نیکوکار قرار دے دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے اور یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اور اسی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے حوالے سے ایک اور بھی بڑا مختصر اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے امت کے چند افراد آئے، اب موسیٰ اللہ سے دعا کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ انبیاء کرام کی دعائیں جو ہے رد نہیں ہوتی، جو بھی دعا وہ رب سے کرتے ہیں۔ تو چند افراد آئے موسیٰ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، اللہ سے کہا مالک بارش کا نزول عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس مجمع میں ایک گناہگار شخص ہے، جب وہ نکل جائے گا تو پھر میری رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی اس مجمع کے اندر ایک گناہگار شخص ہے، وہ نکل جائے۔ تو اب وہ شخص جو گناہگار تھا اس سے پتہ چل گیا میں ہی گناہگار ہوں۔ اس نے اسی وقت اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا میرے مالک میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہاں ریت کے اتنے ذرات نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، روح زمین پر اتنے کیڑے مکوڑے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، سمندر میں موجود پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ مالک میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن یہ بتا کیا آج میرے گناہ تیری رحمت کے سامنے بھی بڑے ہو گئے؟ اے اللہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں لیکن تیری رحمت کے سامنے تو چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اے میرے مالک میرے اس گناہ پر پردہ رکھ دے، ہاں میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، سچی پکی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میرا بھرم رکھ لے۔ وہ دیکھے کس طرح اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے۔ بس یہ جملے نکلنے تھے، اللہ تعالیٰ نے چھما چھم بارش برسانا شروع کر دی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، مالک وہ بندہ تو نکلا ہی نہیں یہاں سے، پھر بارش کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وہ بندہ گناہگار تھا لیکن اب نیکوکار ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس رب کی شان ہے کہ وہ کس قدر جو ہے اپنے بندے کی بات کو سنتا ہے۔ اور قرآن نے کہا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی شاخ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دوں گا۔ وہ مجھے صبح پکارے گا لبیک اللہم لبیک، میری طرف سے صدا آئے گی یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں بھی حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، وہ رب کہ جس کے بارے میں خود وہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت زندہ ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی اسے پکارو گے وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا، دن کے اجالے میں بھی اسے پکارو گے وہ دن کے اجالے میں بھی تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ لیکن یہ بس انسان ہے کہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن اس پاک ذات کی طرف نہیں آتا کہ جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ انسان کی چند نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے بہا پر وہ رب سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ قیامت کے دن اپنی ان نیکیوں کا دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو رب سے یہی کہے گا مالک کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارا اجر مجھے یہاں مل جاتا۔ بہت خوب، بہت پیارے انداز سے علامہ صاحب جو ہے اللہ رب العزت کی شان بیان فرما رہے تھے کہ بے شک یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا
بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا۔ اور کیوں دل بھر کے کیوں نہ لوں میں، یہ روزی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، تو شاعر لکھتا ہے کہ جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ ناظرین قدر، آج الحمدللہ یہ ہم نے پروگرام راہ دین آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ افضال راٹھور صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ایک اور میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس مسجد میں حیدرآباد شہر لطیف آباد کی ایک بہت بڑی یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد غوثیہ، جی ہاں، یونٹ نمبر 8، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ جو ابھی ظاہر سی بات ہے نئی کمیٹی آئی ہے، نئی کمیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی مسجد میں آپ نے کیا کیا، جیسے درس قرآن، درس حدیث، کیا کیا ایکٹیویٹیز چلی اس حوالے سے ذرا، مدرسے کے تو ہم بعد میں پوچھیں گے، پہلے مسجد کے حوالے سے ذرا ہمیں۔ جی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جامع مسجد غوثیہ یہ یونٹ نمبر 8 لطیف آباد میں موجود ہے، اور تقریباً 8 ماہ کا عرصہ مجھے یہاں پر امامت کرتے ہوئے ہوا ہے، اور میں بھی یہاں پر نیا ہوں، ہماری انتظامیہ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ عصر کے بعد جو ہے ہمارے پاس درس حدیث کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس پر مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، جو بحمدللہ تعالی میں خود دیتا ہوں، 15 سے 20 منٹ کا یہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مدرسہ بالغان، اس کی بھی الحمدللہ ترکیب ہماری مسجد کے اندر جاری و ساری ہے۔ لائبریری الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز سے مخیر حضرات کے تعاون سے بنائی گئی ہے۔ اچھا، وہ جو لائبریری اکثر ہمارے دوست ہیں فیضان صاحب، جی جی، وہ آپ کی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، خاص ایکٹیو ہے اس حوالے سے۔ جی ہاں، تو وہ باہر کو بتا رہے تھے کہ حافظ صاحب جب آپ بن جائے گی ہماری یہ لائبریری تو آپ کی حیدرآباد آپ کی جو چینل کی ٹیم ہے اس کو ہم نے بلانا ہے، تو ابھی کہاں تک پہنچا کام لائبریری؟ تقریباً لائبریری کا تو مکمل ہو چکا ہے، اور بس ابھی الماریاں ہیں لانی، اور کتابوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مخیر آزاد ہیں، ڈونیشن وغیرہ دیا ہے، بس انشاءاللہ جلد افتتاح ہوگا تو آپ کو کوریج کے حوالے سے ہم دعوت دیں گے، آپ تشریف لائیے گا۔ اور مدرسے کے حوالے سے حضرت کی ایکٹیویٹیز؟ یہ ہماری خوشخبری ہے، آپ سمجھیں کہ الحمدللہ جامع مسجد غوثیہ میں شعبہ حفظ کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور 1 جون سے یہ آغاز ہوا تھا، اور اس وقت میرے پاس 16 بچے ہیں، اور ویسے بھی نادرہ کا جو ہے کم و بیش تقریباً 150 کے قریب تعداد ہے، جو 2 سے 4 بجے تک کا لگتا ہے ہمارے پاس۔ شعبہ حفظ کی جو ہمارے پاس ٹائمنگ ہے وہ 8 سے لے کر 11 بجے تک کی ہے، اور دوپہر 2 سے لے کر 4 بجے تک کی ہے، تو 16 بچے میرے پاس اس وقت ابھی موجود ہیں جو حفظ کی سعادت الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیں کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور ایک بات ہے کہ علامہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ جی ہاں، آقا کریم نے فرمایا میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ کیا بات، بس یہ سمجھ لیں، اسی آقا کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کو جامع مسجد غوثیہ کے پلیٹ فارم سے جو ہے عام کیا جا رہا ہے۔ علامہ افضال راٹھور صاحب جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں، گفتگو جاری و ساری ہے، وقت ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔ جی ویلکم بیک ناظرین، کے پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ راہ دین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی کے ساتھ ہر جمعۃ المبارک کو دوپہر 3 بجے آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرماتے ہیں، اور علماء دین جو ہے ہمیں دین کی بات بتاتے ہیں، دینی مسائل بتاتے ہیں، جس سے ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ موجود ہیں جناب حضرت علامہ افضال راٹھور صاحب۔ جی علامہ صاحب، مدرسے کی بات چل رہی تھی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو یعنی آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح سے جو شروع ہوتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے، کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کلام الہی کو الحمدللہ، کلام الہی کو، کلام اللہ کے کلام کو ہم الحمدللہ بچوں کے سینوں تک الحمدللہ ہم پہنچا رہے ہیں، اور دین کی تعلیم ہم عام کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، اور قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے، اور آپ ہمارے ناظرین کو یا کوئی اس حوالے سے کوئی آج جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے، کوئی دین کی بات خصوصی آپ بتانا چاہیں؟ قرآن کے حوالے سے 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو، دیکھنا ہو کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیسے پتہ چلے، اس بات کا علم کیسے ہو کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو یہ دیکھو وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے. قرآن سے محبت دیکھو، قرآن کی محبت دیکھ کر پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو یہ قرآن کیا ہوتا، پہاڑ جو ہے اس قرآن کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن آج آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب تک یہ قرآن حضور پر نہیں آیا تھا اس قرآن کا ایک جلال تھا، لیکن جب پیارے مصطفیٰ پر یہ نازل ہو گیا تو یہ جلال جمال میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں کہ آج چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے الحمدللہ اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں ایک فرمان بھی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اس کے والد صاحب کو ایسا یعنی قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور فرشتے جو ہیں وہ رش کریں گے، مالک یہ کون خوش نصیب ہے، کیا انبیاء ہیں، شہداء صالحین، کون ہے یہ؟ اللہ فرمائے گا انبیاء نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، یہ حفاظ کے والدین ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ بنایا. آج ان کو اجر یہ مل رہا ہے کہ اتنا بہترین تاج پہنایا جا رہا ہے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. واہ، دیکھا ناظرین آپ نے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی کتنی برکت، کتنی عظمت ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بھی بنائیں، قرآن کا حافظ بھی بنائیں. بچی ہو تو اس کو بھی قرآن کریم فرقان حمید کی قاری یا حافظہ بنوائیں، کیونکہ پڑھانا آپ کا کام ہے، آپ کی بگڑی ہوئی سنوارنا اللہ رب العزت کا کام ہے. بچے کو راہ دین میں آپ نے لگانا ہے، دین کی بات آپ نے آگے لے کے جانا ہے، قاری صاحبان کے پاس آپ نے لے کے جانا ہے. پڑھنا انشاءاللہ اس بچے کا کام ہے، پڑھانا قاری صاحب کا کام ہے. اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام مدارس کو دن دگنی رات 11ویں ترقیاں عطا فرمائے. اور علامہ صاحب اس حوالے سے آپ اور ہمارے ناظرین کو کیا کچھ بتانا چاہیں گے؟ جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ اسی حوالے سے ایک نماز کے حوالے سے بات عرض کر دیتا ہوں کہ نماز کی جو ہے یہ پابندی مسلمان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ نے یہ 12 مرتبہ یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے بارش کو روک دیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند کر دیتا ہے. یہ باتیں اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. آج ایسی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو نماز نہیں پڑھتے. یہ وہی بد نصیب لوگ ہیں کہ جن سے سجدوں کی توفیق چھن چکی ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ اس کے گھر پر آئیں لیکن وہ نہیں آتے. اور یہاں ایک بڑی پیاری بات عرض کر دیتا ہوں اہل محبت کے لیے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میری رحمت کے دروازے کھول دے، یا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ فرماتا ہے بندے دروازے تو پہلے سے کھلے ہوئے تیرے لیے. مسجد کا دروازہ رحمت کا دروازہ ہے. آدمی قدم رکھ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ تو پہلے سے تیرے لیے کھلے ہوئے، تو آنے والا تو بن جا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا تو بن جا. تو بس آپ کے چینل کے توسل سے میں یہی لوگوں کو ایک پیغام دوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جائے، بلاوا آ جائے، تو آپ اللہ کے گھر کے لیے جلدی کیا کریں، نماز پڑھا کریں. مال و تجارت ہوتی رہے گی، لین دین ہوتا رہے گا، لیکن عبادت عبادت ہے، اس کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے. ناظرین چلتے ہیں کلام کی طرف. کلام کا بھی وقت ہے اور جمعۃ المبارک کا بھی آج برکت والا دن ہے، تو کلام لیتے ہیں. ایک بار دوشی پڑھیں. اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے
کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ گھڑی بھی آئے، گھڑی تیرے در پہ ہو سب کی حاضری، تیرے در پہ ہو سب کی حاضری، اور تیرے سنگ در پہ جھکا کے میں یہ نماز عشق ادا کروں، صلو علیہ وآلہ۔ جی ناظرین، ناز شریف کا یہ قطع آپ نے الحمدللہ سنی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ آپ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، برکت والا دین ہے، استغفار کی بھی کثرت کریں۔ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کوئی میسج؟ درود پاک کے حوالے سے ہی ہے کہ آپ جو ہے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کا امتی جب ایک بار کریم آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں حضرت کہ درود شریف پڑھنا یہ ہمارے لیے قیامت میں بخشش کا ذریعہ بنے گا، قبر کے اندر مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو جتنی انسان ہو سکے یا کم از کم جو ہے 313 مرتبہ جو ہے روزانہ کا یہ معمول بنا لے کہ کریم آقا علیہ السلام کے ذات پر درود پاک پڑھا کرے، اور جب بھی آقا کریم علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی محمد آئے تو ایک بار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں راہ دین پروگرام کے لیے ٹائم عطا فرمایا۔ علامہ افضل لاٹھو صاحب خوبصورت انداز سے دین کی بات ہم پہنچا رہے تھے ناظرین آپ تک۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ عالم اسلام کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے، چینل کی ٹیم کے لیے آپ دعا فرمائیں، بالخصوص جو کرونا وائرس کی زد میں آئے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، اس پورے ملک کے پاکستان کی دعا فرمائیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم دین کو پھیلانے کے حوالے سے، حقائق کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے یہ جو پروگرام کیا گیا میرے مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم ہمارے یہ حیدرآباد نیوز کے چینل جو ہے اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، انہیں اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے پورے پاکستان کی حفاظت فرما، بالخصوص عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے کشمیر کے مسلمان، ہمارے برما کے مسلمان، ہمارے بالخصوص شام اور غزہ کے مسلمانوں کے میرے مالک حفاظت فرما۔ ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بیماری سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بالخصوص میرے مالک یہ کرونا وائرس جو اس وقت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے میرے مالک، اپنی رحیمی کریمی کے صدقے ہمیں جلد از جلد اس وبا سے چھٹکارا عطا فرما، خالصتاً تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی تیرے گھر سے بلاوا آئے ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا علیہ السلام کے ذات پر ہمیشہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، علماء حق علماء دین کے صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم قیامت کے دن ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔
ناظرین انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پھر آئندہ جمعے انشاءاللہ پھر ہم حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت سارے دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.